آج آپ کے سامنے ہم 9th کلاس کی کتاب درخشہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اکثر بچوں کی خواہش اور رابطہ یہ رہا کہ کچھ آپ اپنے اردو کلاس کو جو آپ پڑھاتے ہیں آن لائن کر دیں تاکہ ہم لوگ کو سہولت ہو جائے۔ بہت دنوں سے یہ خواہش رہی اور ہم نے ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ ہم بھی ایک انسان ہیں، اس میں اونچ نیچ ہو ادھر ادھر کرتے ہوئے کلاس میں حاضر رہیں اور جو سمجھایا جائے اس کو دل سے سمجھیں، پڑھیں، لکھیں، اور جو کچھ بھی ہم بتا رہے ہیں آپ کی کتاب ہی سے بتائیں گے، کوئی دوسری جگہ سے نہیں۔ آپ اچھا سے اچھا سمجھنے کی کوشش اور غور سے سننے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی اس کلاس کے اندر آپ کو سمجھ بھی آئے اور آپ کو کچھ اردو کے بارے میں علم بھی آئے۔ یہ زبان بہت وسیع ہے، بہت میٹھی ہے، بہت مزیدار ہے۔ جتنی مزے کی یہ زبان ہے کہ آپ دل لگا کے پڑھیں گے تو اس میں نثر بھی ہے، نظم بھی ہے، اشعار بھی ہیں۔ اب آپ کی کتاب درخشہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پہلا سبق اس میں کیا ہے؟ انشائیہ۔ دیکھتے ہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں انشائیہ اردو نثر کی نسبتاً جدید صنف ہے۔ ابھی جو انشائیہ ایک صنف ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نئے زمانے کی ایجاد ہے۔ کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، 30-35 سال کی ہی عمر ہے اس کی، اور اس کے اندر شروع میں ہلکے پھلکے مضامین لوگ لکھتے تھے۔ رابطہ انشائیہ کے اندر دلچسپی بڑھتی گئی اور اس کے طور طریقے بھی بدلتے چلے گئے۔ جیسا کہ ڈاکٹر جانس نے کہا کہ انشائیہ ایک ذہنی ترنگ ہے۔ ہم لوگ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، بہت سارے مضامین، بہت ساری باتیں، بہت ساری ٹاپکیں۔ ایک ٹیچر ہے تو اس کو اپنے پڑھانے کی کلا ہے، بچے ہیں تو اس کو اپنے دماغی کھیل کا، کود کا، کلاس کا اور گراف وغیرہ بنانے کا ذہن میں آتا رہتا ہے۔ ذہن کے جتنی اندر چیزیں آتی ہیں اس کو ذہنی ترنگ کہتے ہیں۔ پھر سے اس کو سمجھا جائے تو بہتر ہے کہ ذہنی ترنگ کیا ہے؟ ذہنی ترنگ یعنی ذہن میں آئے ہوئے مضامین، ذہن میں آئے ہوئے بہت ساری باتیں ہیں جو بے ترتیب ہیں۔ کچھ دیر ہم سوچتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، کچھ دیر سوچتے ہیں کھیل کے بارے میں، کچھ دیر سوچتے ہیں حالات کے بارے میں، یعنی طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں جو ترتیب وار نہیں رہتے ہیں۔ اسی کے اندر ہم جذبات اور خیالات اور ناپختہ جو بھی آ رہے ہیں ہمارے ذہن کے اندر، اس کے اظہار کو ہی ذہنی ترنگ کہتے ہیں، انشائیہ کہتے ہیں۔ یعنی ان ساری چیزوں میں سے جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں اس کو ایک مضمون کی شکل دے کر اسی میں بے ترتیب، غیر منضبط اور ناپختہ خیالات اور جذبات کا جس میں اظہار ہوتا ہو، اس کو ہم انشائیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انشائیہ۔ غور کریں گے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات نہ آتے ہوں۔ انہی خیالات کے اظہار کو اپنی تحریری شکل میں لکھنے کو انشائیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر جانس نے کہا کہ جو انسان کے اندر ذہنی ترنگ ہوتا ہے یہی انشائیہ کہلاتا ہے۔ یہ انشائیہ جو اردو میں آیا یورپ سے آیا ہے، مغرب سے آیا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے اس انشائیہ کو اپنایا ہے، اور آج ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کے اندر دائرہ کار بھی بہت وسعت ہوتے جا رہا ہے، اور اس کو لوگ پڑھتے پڑھاتے بھی آ رہے ہیں اور مضامین بھی لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے انشائیہ میں طنز و مزاح ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہنسی مذاق۔ کبھی اس کے اندر حالات کو لکھا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر بے ترتیب مضمون ہوتے ہیں، اس کے اندر خیالات و جذبات ہوتے ہیں۔
اور کب اس کو طنز و مزاح کے انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے. اسی کو ہم انشائیہ کہتے ہیں. انشائیہ کے اندر اگر کہانی کے طور پر لکھ رہے ہیں تو یہ کہانی ہو جائے گا، انشائیہ نہیں رہے گا. اسی لیے انشائیہ کے اندر یعنی غیر منضبط جو خیالات ہیں ہمارے طنز و مزاح کی شکل میں، اس کو ہم کو پیش کر دینا ہے، اور زمان اور مکان اور جگہ اس سب کو بھی اس کے اندر درج کرنا ہے، خیالات کو بھی درج کرنا ہے. ساری چیزوں کو درج کرنے کے بعد اس کو ایک مضمون کی شکل دینا ہے، لیکن اس کے طنز و مزاح کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ انشائیہ کہلاتا ہے. کے بارے میں تو اب بولا. انشائیہ کے بارے میں بتا دیے. اب اس انشائیہ کے سب سے پہلے جو رائٹر ہیں، جو لکھنے والے ہیں، مضمون نگار ہیں، سید محمد حسنین صاحب ہیں. کون ہیں؟ سید محمد حسنین صاحب. اب ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لے لیتے ہیں.